حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر آداب مریدین کے اندر جو ایک حصہ تھا وہ ذکر کیا کہ مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے۔ ہمارا یہ سوال الحمدللہ عز و جل مکمل ہوا کہ مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے، اور جو انتخاب کا معاملہ ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کا پورا طریقہ میں نے تعلیم کیا۔ اب آ جائیے دوسری بات کہ اب شیخ اس نے منتخب کر لیا، شیخ کا انتخاب ہو گیا اور شیخ سے اب وہ فیض لے رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب جب تم نے مرید نے شیخ جو ہے وہ کر لیا اور بیعت ہو گیا، تو مرشد کی شان میں سے یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف ایک شیخ کے دامن سے وابستہ ہو اور ہرگز دو شیخ نہ اپنائے، کیونکہ صوفیہ کا طریقہ خالص توحید پر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب راہ سلوک کے لیے جب اس نے ارادہ کیا ہے اور شیخ کا انتخاب کیا اور شیخ مل بھی گئے اور بتا بھی دیا گیا کہ تیرا فلاں بزرگ کے پاس حصہ ہے، اس تک پہنچ بھی گیا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب پوری توجہ تو نے اسی ایک ہی شیخ کی طرف رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اور ایسا ہوگا کہ اس شیخ کے دور کے اندر کچھ ایسے بزرگ دکھائے جائیں گے، ملوائے جائیں گے، جو صاحب کرامت بھی ہوں گے، صاحب حال بھی ہوں گے، صاحب کمال بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس نے رجوع جو ہے نہیں کرنا، اپنے شیخ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے سلوک کے معاملے کے اندر۔ میرے ساتھ معاملہ رہا، بڑا امتحان ہوا کہ اب صاحب کمال، صاحب حال بزرگ، صاحب نظر بزرگ، ان کی صحبت ملی مجھے۔ شاید میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو جاتا اور سارے معاملات جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتا، لیکن الحمدللہ عز و جل ہمیں اپنے بزرگوں کی بڑی جو ہے وہ تربیت رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں خود پڑھی بھی ہے اور بزرگوں سے بھی یہ سیکھی ہے کہ اب جب ہم نے مرشد پکڑ لیا ہے سلوک کے معاملے کے حوالے سے، تو کوئی کتنا بھی صاحب کمال بزرگ کیوں نہ ہو، ہم نے اس سلوک کی راہ کے اندر دوسرے شیخ کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے بڑے معاملات دیکھے، اس کا ذکر بھی میں نے آپ کو کیا مختلف بیانات کے اندر کہ کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات اور واقعات، ان کے معاملات بہت ہی کمال کے تھے۔ خود بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولیہ، آپ کے والد بھی ولی، آپ کے سارے بھائی ولی، آپ کے نانا ولی، آپ کے دادا ولی، 7 پشتوں کے اندر اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ اور بابا جی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تو کرم نوازیوں کی بارشیں تھیں۔ نانا کی طرف سے الگ حصہ ملا، دادا کی طرف سے الگ حصہ ملا، نانی کی طرف سے الگ حصہ ملا، دادی کی طرف سے الگ حصہ ملا، والد صاحب کی طرف سے الگ حصہ ملا، والدہ کی طرف سے الگ حصہ ملا۔ ہم جب واقعات سنتے ہیں بابا جی کے تو حیرت ہوتی ہے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے کمال بابا کے، وہ ڈیوٹی والے بزرگوں کا ان سے ایک بڑا عجیب تعلق تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ میں بیٹھا ہوا ہوتا اور اچانک والد صاحب آتے اور کہتے کہ بھائی یہ رکا لو اور فلاں جگہ پر جانا، ایک پٹری کے اوپر ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہوگا، اپنے حالت میں کیفیت میں ہوگا، اس کو جانا اور جا کر میرا سلام دینا اور کہنا کہ یہ رقا میں نے بھیجا ہے۔ اور وہ جس بھی کیفیت میں، بابا جی کہتے ہیں جس بھی کیفیت میں وہ مجذوب ہوتا، جب ہم نام لیتے اپنے والد صاحب کا تو وہ بالکل نارمل ہو جاتے اور وہ رقعے کو لیتے اور
اگر کوئی جواب دینا ہوتا تو اوپر لکھ دیتے، نہیں دینا ہوتا تو کہتے ہاں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ والد صاحب کا بڑا عجیب نظام تھا، پوشیدہ جو ڈیوٹی والے بزرگ تھے جہاں جہاں تھے ان کے متعلق بڑی آگاہی تھی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، تو بابا جی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے ایک رقعہ لکھا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ جانا، وہاں پر ایک درزی ہوگا، اس کو میرا نام لینا اور یہ رقعہ میرا دینا اور کہنا کہ یہ کام دیا ہے، کرم نوازی فرمائے۔ اب وہاں گئے، جا کر دیکھا تو ایک درزی ہے، سادی سی طبیعت اس کی، سادہ سا لباس، نے کام سے کام رقعہ دیکھا اور مسکرایا اور کہا کہ جاؤ ان کو کہنا کام ہو جائے گا۔ گئے اور کچھ دنوں کے بعد اس بندے کا کام ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ جب جاتا تھا ان ڈیوٹی والے لوگوں کے پاس تو وہاں کوئی بھی نہیں ملتا تھا، نہ کوئی درزی نہ کچھ، جو مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کی بھی ڈیوٹیاں کہیں اور لگ جاتی تھی۔ تو ایسا نظام تھا ان کا۔ پھر والدہ صاحبہ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کمال بابا کی کہ 14 سال کی عمر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں کے اندر آپ کو قرب ملا تھا، 14 سال کی عمر کے اندر۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی آپ نے غیر محرم کے سامنے آپ نہیں آئے ہیں، غیر محرم سے پردہ رہا۔ اور یہاں تک بابا جی کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کا ایسا نظام تھا کہ اگر میری والدہ کو کوئی ہاتھ پکڑ کر گھر کے باہر 2-3 چکر لگا کر چھوڑ دے تو وہ اپنا گھر نہیں ڈھونڈ پائیں گی، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اور روحانیت کا نظام ایسا تھا دیکھنے کے حوالے سے کہ مراقبے میں ہوتی، اندھیرا گھپ ہوتا، ان کے کمرے کے اندر میں قدم رکھتا تو اتنے بھائی ہیں، سب ہیں، لیکن والدہ صاحبہ آنکھیں بند ہیں، کمرے میں ابھی میں نے قدم رکھا ہوا ہے، گم اندھیرا ہے، تو والدہ صاحبہ کہتی کہ کمالے تو فلاں چیز لینے کے لیے آیا ہے، وہ فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے، وہ لے اور لے کر جا۔ ایسا نظام تھا آپ کا۔ اور والدہ صاحبہ کی پردہ کرنے کے بعد، پردہ کرنے سے پہلے کمال بابا کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنا روحانیت کا سارا نظام جو ہے وہ کمال بابا کو عطا فرمایا تھا۔ وہ بھی بڑا عجیب واقعہ تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مائی صاحبہ نے میرے جو دوسرے بھائی تھے ان کو ایک ایک کر کے کہا کہ آپ لیں گے، تو ایک سے پوچھا، انہوں نے منع کیا کیونکہ ان کے شیخ حیات تھے اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ، ہم پرباش ہیں، شیخ ہمیں عطا فرما رہے، انہوں نے منع کیا۔ دوسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی منع کیا۔ اچانک بابا جی جو ہے وہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے بابا جی سے پوچھا، کمال بابا سے پوچھا والدہ صاحبہ نے کہ کمالے میں اپنا روحانیت کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ تجھے دینا چاہتی ہوں، کیا تو چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے تو بابا جی کہتے ہیں میں نے ایسے جھولی کی اور کہا مائی جو دینا چاہتی ہے دے دے۔ تو جو بابا جی کے دیگر جو بھائی تھے بڑے، انہوں نے جو ہے شیخ سے اس بات کا معاملہ کیا کہ جو ہے وہ کمال نے اس طریقے سے مائی صاحبہ کے حصے کے حوالے سے کیا، حالانکہ وہ آپ سے بھی مرید ہیں، شاہ صاحب مبارک سے مرید ہیں۔ تو ان کے مرشد نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ بھائی یہ ماں کا دودھ ہے، اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جتنا چاہے لے، ماں کی برکتیں ہیں، وہ اگر لیتا ہے تو اس برکت سے بھی وہ فائدہ اٹھائے، اس کو ملے گا وہ سارا فیض۔ تو پھر بابا جی کو الحمدللہ عز و جل مائی صاحبہ سے جو ہے وہ ایک پورا روحانیت کا ایک جو سسٹم تھا وہ عطا ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ مائی صاحبہ کے علاوہ
کچھ سالک مجذوب بزرگ تھے، ان سے ملاقات کا ایک سلسلہ رہا، ان سے ایک روحانیت کا ایک بڑا نظام ملا۔ اچھا، بابا جی حکمت کے اندر حضرت شیخ حکیم حبیب اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور لاہور کے اندر حکیم حبیب اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمت کے اندر ایک بڑا نام ہے۔ آپ کو برٹش حکومت نے یونیورسٹی کا ایک درجہ دیا ہوا تھا کہ حکیم حبیب اللہ جس شخص کو کورے کاغذ پر لکھ کر دے دے کہ یہ حکیم ہے تو حکیم ہو جائے گا۔ تو ان کے جو واحد شاگرد تھے وہ الحمدللہ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو حکمت کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے وہ نظام وہ بھی آپ کو ملا، اور حکیم حبیب اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی واقعات بابا جی اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ بھی بڑے درویش قسم کے بزرگ تھے، باطنی نظام بھی اور دنیاوی نظام بھی ان کے پاس بڑا کمال کا تھا، حکمت بھی تھی، علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، برکت بھی تھی۔ اور بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا جو یہ استاد ہے حکیم حبیب اللہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کھڑی بھی ہے اور تھڑی بھی ہے۔ کوئی شخص آ جاتا آپ کے پاس علاج معالجے کے لیے تو وہ اپنا جو ہے کیفیات بعد میں بتاتا تھا، بابا جی اس کی ساری کیفیات بتا دیا کرتے۔ تو کمال بابا اکثر پوچھتے تھے کہ حکیم حبیب اللہ سرکار ایک بندہ آیا، ابھی اس نے اپنی کیفیات بتائی نہیں، آپ اس کا سارا معاملہ بتا دیتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بابا جی جب یہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹا وقت آنے پر میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ آتا اور کہتا کہ بابا جی آپ سے جو ہے نا میں نے دوا لی تھی تو اس دوا نے فائدہ نہیں کیا، اس دوا نے فائدہ نہیں کیا، تو وہ حکیم حبیب اللہ سرکار سارا بتا دیتے تھے کہ بھائی اس لیے فائدہ نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ تجھے فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو نے پرہیز نہیں کیا، جب تو نے پرہیز نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا نظام تھا۔ تو بابا جی اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے؟ تو آخری وقت کے اندر بابا جی کو یعنی کمال بابا کو حکیم حبیب اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل اللہ نے اس فقیر کو کھڑی بھی دی ہے اور تھڑی بھی دی ہے۔ کھڑی کیا ہے؟ میں نے سوال کیا بابا جی یہ کھڑی کیا ہے؟ کہا کھڑی کا مطلب یہ ہے کہ با موکل ایک نظام آپ کے پاس تھا، اور موکل جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، اور وہ سارے احوال باقاعدہ بتا دیا کرتے تھے، آنے والے مریض کی کیفیات بتا دیا کرتے تھے، اس کا مرض بتا دیا کرتے تھے، اس کو جو تکلیف ہے اس تکلیف کا ازالہ جس دوا سے ہونا ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔